अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो गया है। 22 अप्रैल है, मंगल का दिन है। दमादम मस्त कलंदर होगा फिर आज, क्योंकि मुलाकातों का दिन है। सर जी, एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जिस तरीके से इमरान खान ने बाकी इदारों को तबाह किया है ना, यानी कि फ़ौज को इसने भरपूर तरीके से, फ़ौज पहले भी बदनाम थी, लेकिन जो इस्तेमाल इमरान खान ने फ़ौज को किया ना अपने लिए, कमर जवेद बाजवा और फैज़ हमीद किस जुर्म की सज़ा पा रहा है? बिल्कुल आगे बढ़ के चौके छक्के लगाता रहा इमरान खान के लिए ना, तो उसने पूरे इदारे सारे तबाह किए। फिर यूनिवर्सिटियों को, फिर धरना कल्चर, फिर जनाब अली ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिसका एक एक अगर हम नाम लें ना तो वो मतलब ख़त्म नहीं होगा। ये इसने इस तरह का सारा कल्चर तबाह किया है। इस्लामी कल्चर सर जी, इखलाकियात का आपने कभी पहले इद्दत मुद्दत वाला सुना है? अब ये बड़े फ़ख्र से यूथिये कह रहे होते हैं, और जी इद्दत वाला केस भी इमरान के ऊपर बन जाए। क्यों ना बने? इद्दत को आप मामूली चीज़ समझते हैं, मामूली चीज़ समझते हैं। ये इस्लामी एक शुआर है। इस्लाम के बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनमें से एक इद्दत है जो आपने पूरी करनी होती है। कानून और आइन में हमारे लिखा हुआ है, तभी तो इसको इसकी में सज़ा हुई है। फिर इसने बड़े बड़े अमीर लोगों को इस्तेमाल करना सीखा। अब इस वक्त जो मैं आपके सामने बात करना चाह रहा हूँ ना, वो इसने हमारे वकील बरादरी को भी तबाह व बर्बाद कर दिया। आप यकीन करें, जब से ये आया है ना, हमारे इधर लाहौर हाई कोर्ट में अगर इनके ग्रुप का कोई बंदा जीत जाता है, पहले होता था, हम भी सारी उम्र सियासत में रहे हैं, नून लीग से मेरा ताल्लुक है, लेकिन हम बाहर की सियासत में हमारा अपने दो धड़े होते थे। एक आसमा जहांगीर ग्रुप और एक हामिद खान ग्रुप। हामिद खान ग्रुप में भी पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीआई, ये सारे लोग होते थे। और इसी तरह आसमा जहांगीर ग्रुप में भी नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी सारे इधर होते थे। बस ये दो धड़े थे। अब इन्होंने जनाब अली इतना तमाशा कर दिया है कि अब हर रोज़ हमारे इजलास होता है और वो कहते हैं जी 47 फार्म की हुकूमत हम नहीं मानते, 47 फार्म की इमरान खान को जनाब रिहा कराओ। सारा दिन यही तमाशा होता है और दुश्मनियाँ पैदा हो गई हैं। हम डर डर के हाई कोर्ट जा रहे होते हैं कि यार कोई यूथिया हमला ही ना कर दे। ये पहले बिल्कुल नहीं था, ये पहले कल्चर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो हमारे वकला अब देखें, इसी का इस्तेमाल करते हुए अब सिंध को उन्होंने बंद कर दिया है और पंजाब के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। और वकला नहरों के मामले में भी सबसे आगे निकल आए हैं ना। क्यों कि ये फितना धरना 16 दिन से माल रोड पे, मैं रोज़ पैदल वहाँ पे जाता हूँ, तो जनाब आप सैर के लिए जाऊँ या कहीं जाऊँ पैदल जा रहा हूँ, क्योंकि रोड 16 दिन से बंद है, 16 दिन से। क्यों कि ये धरना कल्चर कहाँ से आया है? ये भी इमरान ने दी है और बड़े फख्र से कहता है असी जी 126 दिन का धरना किया सी। धरना क्या था? खाक धरना था। मीडिया सारा उस वक्त साथ मिला हुआ था, एस्टेब्लिशमेंट मिली हुई थी, तो ये सारे ड्रामे हो रहे थे। और उसी धरने के दौरान एपीएस का वाक़या स्कूल, आर्मी पब्लिक स्कूल का हो गया था, आपको याद है ना। तो इसने हमारे वकला बरादरी को भी तबाह व बर्बाद कर दिए। इमरान खान को ये इसका क्रेडिट जाता है। इसने नफ़रत के वो बीज बोए हैं, क्योंकि ये जब ये कहता है मैं तो जी चोरों और डाकुओं से मुलाकात ही नहीं करता, तो सबसे बड़ा चोर और डाकू ये आइन और कानून की अदालत में साबित हो चुका है। घड़ी चोर, 190 मिलियन पाउंड, ये करप्शन है ना। मानने को तो कोई भी नहीं मानता। आपका क्या ख्याल है? पीपल्स पार्टी मानती है? नून लीग मानती है? नहीं ना मानते। तो ये सजाएं हुई। इमरान नवाज शरीफ साहब को तो करप्शन पे कोई सजा वैसे भी नहीं हुई, ठीक है। तो ये सर जी इमरान खान ने तबाहियाँ मचा दी हैं। जैसे वो ज़ियाउल हक का कल्चर आया था ना, तो लोगों ने कहा था जी हीरोइन कल्चर और कलाशनकोव कल्चर ये ज़ियाउल हक ने मुतारफ़ करवाया, और वो अभी तक देखें वो ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक ख़त्म नहीं ना हुआ। आप मानेंगे इस बात को। तो इसी तरीके से ये जो नफ़रत की सियासत है, जिसमें इमरान खान ने कहा था मैं इनके साथ बिल्कुल बैठना पसंद नहीं करता, हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, खाना खाना पसंद नहीं करता। भाई पहले भी सारे ये थे, लेकिन वो इतनी शिद्दत तो नहीं थी ना, शिद्दत तो नहीं थी बिल्कुल।
ٹھیک ہے نا. تو یہ سر جی صورت حال ہے. تو وکلاء برادری کو بھی عمران خان نے تقسیم کر دیا ہے اور نفرت کے بیج اتنے بو دیے کہ اب ہم چائے کی پیالی آپس میں اکٹھے نہیں پیتے. ہم کہتے ہیں یہ یوتھی ہے, وہ کہتے ہیں یہ پٹواری ہے. ٹھیک ہے. 18 روپے 21 روپے یونٹ سے 18. جی اب آئے جی, اور بجلی کے بلوں کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے. ایک آدمی نے مجھے بل بھیجا ہے, انہوں نے کہا جی پچھلے مہینے اسی مہینے میں میرا بل آیا تھا 1800 روپیہ 1800 روپیہ. ٹھیک ہے. اور اب میرا بل آیا ہے 9755 روپے. یہ بل آیا ہے میرا. تو آپ دیکھ لیں کہ کتنا جناب میرا بل زیادہ آیا ہے. واقعی یہ بات ٹھیک ہے, آپ جتنا مرضی جناب وہ بجلی سستی کر لیں, کی ہے نا آپ نے, لیکن آپ نے مہنگی اتنی کر دی, آسمان پہ پہنچا دی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ 9 روپے سے بڑھاتے بڑھاتے 68 روپے تک 70 روپے تک لے گئے, اس میں سے 7 روپے کم کیے ہیں. تو یہ کیا کمی ہے؟ نہیں نا کمی. تو یہ اس لیے سر جی یہ بجلی جو ہے نا یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہوگی. آپ بے شک اشتہار چلائیں جو چلیں, لیکن عملی طور پہ یہی ہے. آپ لوگوں کے آپ بتائیں بل وغیرہ یہ آئے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایک اور سوشل میڈیا پیغام جی, ایک اور سوشل میڈیا پیغام, پبلک کا پیغام ہوتا ہے نا. ایک آدمی یعقوب صاحب ہے, اس نے مجھے کہا جی کہ میں ادھر وہ ڈیرہ گجراں والی سائڈ پہ رہتا ہوں. تو ہمارے گھر کے پاس ایک عورت رہتی ہے. ٹھیک ہے. وہ روزانہ کوڑے کو آگ لگا دیتی ہے. تو پہلے تو میں نے کہا یار یہ کیا میسج ہے, میں یہ ٹی وی پہ کیا میسج چلاؤں. لیکن آگے جو اس نے بات بتائی ہے نا, اس نے کہا کہ سر جی میری والدہ اور والد بیمار ہیں, والدہ یا والد بیمار ہیں. جو ہی وہ دھواں لگاتی ہے نا, دھواں آتا ہے تو میرے والد کی طبیعت جو ہے نا بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. واقعی میں نے کہا بھئی یہ تو مسئلہ ہے, یہ تو مسئلہ ہے. آپ ایک چیز گورنمنٹ تو نہیں نہ کر سکتی. اب سر جدھر میں رہتا ہوں کئی دفعہ وہ چھت پہ گڈیاں اڑا رہے ہوتے ہیں, تو یہ پولیس والوں کو نظر نہیں آتا. پولیس والے گشت کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ دھواں کہاں سے اٹھتا ہے, ان کو اٹھتا ہوا دھواں نظر نہیں آتا ہے نا, لیکن وہ اپنے آپ کام نہیں کریں گے. باہر کے ملکوں کی جو پولیس ہے وہ فوراً ایکشن لے گی. وہ یہ نہیں کہے گی کہ مریم نواز کا آرڈر آئے گا تو ہم ایکشن لیں گے. بھائی دھواں اٹھ رہا ہے, گڈی اڑ رہی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے نا, تو آپ اس کا ایکشن لیں. آپ نے لازمی وہ کرنا ہے. نہیں سر جی کچھ عمل نہیں ہوتا, کچھ عمل نہیں ہوتا. یہ دونوں پیغام ہے, گڈی اڑانے والا اور کوڑے کو آگ لگانے والا, اس سے باز رہیں. لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور بھی ہوتی ہے سر تکلیف. یہ مسجد میں کئی لوگ جو ہے نا وہ تہجد کی وہ دیتے ہیں اذان. اب سٹوڈنٹ ہے یا کوئی بیمار ہے, تہجد فرض تو نہیں ہے, فرض ہوتی تو ہم پڑھتے نا, باقی نمازوں کا تو ہم نہیں کہہ رہے, لیکن تہجد کی اذان دیں گے تو سب لوگ جاگ جائیں گے. یا پچھلے دنوں ہمارے ادھر وہ ساری رات, یقین کریں وہ کوئی مسجد ہے ادھر بازار کے پاس, وہ چندہ مانگ رہا ہوتا ہے, ادھر سے میرے خیال رات کو ٹریفک گزرتی ہے, ساری رات یا کیسٹ لگا دیتے ہیں نعت کی, یا وہ, اور ساری رات آواز آتی رہتی ہے. بندہ کہتا ہے یار اب ہم کیسے سوئے ادھر. اور سردیوں میں جو پچھلی ابھی گزری ہیں اس میں پھر آواز بھی زیادہ آتی ہے. گرمیوں میں تو پنکھا چلا لیں تو تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے نا. چلے جی, شہباز شریف صاحب جی 2 دنوں کے دورے پہ ترکی چلے گئے. سر جی جو باہر دورے ہو رہے ہیں نا یہ ویسے نہیں ہو رہے. عمران خان کے دور میں ابھی شاید خاقان عباسی کا ایک بیان آ رہا تھا کہ اگر پی ڈی ایم حکومت نہ آتی اور شہباز شریف صاحب نہ آتے تو ہمارے باہر کے ملکوں سے تعلقات اتنے خراب ہو سکتے تھے کہ ہمارے پاس 3 ہفتوں کے پیسے بھی نہیں تھے تنخواہیں دینے کے لیے. ہم ڈیفالٹ کر جاتے. اس لیے آپ کو پتہ ہے نون لیگ نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم سیاست نہیں ریاست بچانے آئے ہیں, لگایا تھا یہ نعرہ. تو شہباز شریف صاحب 2 دنوں کے دورے کے اوپر ترکی چلے گئے ہیں, اور وہاں پہ یہ بڑے معاہدے کر رہے ہیں. اور ہمارے, میں آپ کو ایک بات اندر کی بات بتا رہا ہوں, ہم جو سعودی عرب جا رہے ہیں, ترکی جا رہے ہیں, ملائیشیا جا رہے ہیں, بیلاروس جا رہے ہیں, ہمارے میزائل ٹیکنالوجی کو لوگ خریدنا چاہتا ہے. پتہ ہے آپ کو میزائل ٹیکنالوجی میں ہمارا بڑا نام ہے. ڈاکٹر قدیر خان اور ہمارے سیاستدانوں نے
بڑا نام کمایا ہے. ایٹمی ایک ہی تو اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے. تو ہماری یہ میزائل ٹیکنالوجی جو ہے نا، یہ چین کے ساتھ مل کے اب ہم نے یہ اس کو کیا ہے، تو اب بام عروج پہ پہنچ گئی ہے. اور اب سپیس ٹیکنالوجی بھی بام عروج پہ پہنچنے والی ہے، وہ بھی چین کے ساتھ مل کے. تو یہ آپ کو اس لیے بھی دورے ہوتے ہیں، بہت پیسہ آ رہا ہے. آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کتنا ہوتا تھا، 1200 ارب. اب وہ پلس میں آ گیا ہے، اور وہ بتا رہے تھے جی کہ تاریخ میں کوئی اتنا بلند ترین جو ہے نا وہ ہوا ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے سر جی. اور نہروں کے مسئلے میں سر جی پیپلز پارٹی جو ہے نا زیادتی کر رہی ہے. میں آپ کو آرام سے بات بتا رہا ہوں، غصے سے نہیں بتا رہا. یہ حکومت کہہ رہی ہے مذاکرات کریں گے. آج وہ کہہ رہا تھا مراد علی شاہ، مذاکرات ہم مانتے ہی نہیں، تو مذاکرات کس چیز کے؟ پہلے آرڈر کرو کہ نہروں کا کام بند. اب یہ وزیر اعظم کہہ چکا ہے کہ وہ کھچی کنال اور ان کے اوپر 75% کام ہو چکا ہے. یہ 23 کا منصوبہ ہے، 24 بھی گزر گیا، اب 25 جا رہا ہے. تو اب ان کو خیال آیا ہے کہ ڈیسوں سندھ نہ ڈیسوں. سر جی یہ غلط باتیں ہیں بلاول بھائی، یہ غلط باتیں ہیں. آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہو؟ دل جلانے کی بات کرتے ہو، آشیانے کی بات کرتے ہو، نہ ایسے کرو. یہ ضد اچھی نہیں ہے. 2 نہریں سندھ میں بن رہی ہیں، 2 پنجاب میں بن رہی ہیں. کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ آپ کہتے ہیں دریا سندھ نہیں، ستلج پہ بھی نہ بنے، راوی پہ بھی کہیں بھی نہ بنے. تو ادھر سے جو زمینیں جن کو سراب ہونی ہے، زمینیں 48 لاکھ ایکڑ، کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، تو یہ ویران پڑی رہیں اور سارا پانی سمندر میں گر رہا ہے. آپ کسی بھی انجینئر سے جو اس کام کا ماہر ہو اس سے ذرا پوچھ لیں. ٹھیک ہے. تو امید ہے کہ باہمی مذاکرات سے بات ہوں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کو مانتے ہی نہیں ہیں. تو پھر کیسے ہوگا؟ یہ انتہا پسندی چھوڑ دیں. جرم ہے انتہا پسندی جو ہے نا، وہ جرم ہے، جرم. ہاں جی، وہ یہ آپ کو پھر کام نہیں آئے گی، آپ کا نقصان ہوگا. ٹھیک. اوکے سر، اللہ حافظ.